اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہ قرآنی میں اس بارے میں کہ مستشرقین اور یہ سب لوگ مشرکین قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے اعتراضات اور قرآن کے جواب. بتایا تھا کہ مستشرقین کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو نبی اکرم نے ہے یہ خود سے بنایا ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ جو عرب میں جو غیر عرب غلام اور خادم ہوتے تھے ان سے یہ لیا ہوا ہے. اس سے داستان یہ چیزیں اخبار خبریں، اور وہ لوگ بھی جتنا مشہور چیزیں تھی بس وہی جانتے تھے توریت و انجیل کے بارے میں. باقی کیونکہ توریت و انجیل مالدار لوگوں کے پاس ہوتی تھی، باقی معلومات انہیں اتنی نہیں تھی، بس جو مشہور تھا اتنا ہی جانتے تھے. وہ بھی الٹا سیدھا انہوں نے بتایا، انہوں نے وہی قرآن بنا دیا ہے کیونکہ اس میں تاریخی اعتبار سے تناقض اور ٹکراؤ پایا جا رہا ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا قرآن جواب دے رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں بھی یہ بات ان کے اعتراضات ذکر کیے گئے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو کفر کیا جنہوں نے یعنی کافر کہتے ہیں کہ یہ صرف گھڑا لیا ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جسے گھڑ لیا ہے اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے. یا مثال کے طور پر یہ آیت ہے قالوا اساطیر الاولین، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پچھلے لوگوں کی کیا ہے، یہ افسانے ہیں اور جسے لوگوں نے لکھ لیا ہے وہی صبح شام ایک دوسرے پر املا کرتے ہیں. لیکن جواب یہ کہتے ہیں کہ مستشرقین اور مشرکین کی جو یہ بہتان ہے بے بنیاد ہیں. کس اعتبار سے؟ قرآنی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، تاریخ کی دلیلوں کی روشنی میں بھی یہ سب باتیں غلط ہیں. یہ سب باتیں قرآنی آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات بخوبی واضح اور آشکار ہو جاتی ہے. قرآنی بولیے کہ قرآن کی آیتوں کے طور پر جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری ہوا قرآن کے عنوان سے، قرآن کی آیتوں کے طور پر، وہ فقط آسمانی وحی ہے. اگر مستشرقین اسرائیلیات یہ چیزیں اس میں الجھنے کے بجائے ہم فقط قرآنی آیات اور تفسیر اہل بیت کا انصاف سے مطالعہ کرتے تو کبھی بھی شک و شبہات کا شکار ہم نہ ہوتے. جو لوگ شک اور شبہات کا شکار ہیں نا قرآن کے سلسلے میں، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مستشرقین کے کہنے میں آ گئے ہیں. اسرائیلی اگر یہ اسرائیلیات آ گئی ہیں اس میں، ان میں پھنسنے کے بجائے اگر ہم انصافاً تو اس قرآن کی آیات کو اور اس کی تفسیر اہل بیت کو صحیح سے انصافاً اگر ہم مطالعہ کرتے تو کبھی بھی ہم شک و شبہات میں نہ پڑتے. مشرکین اور مستشرقین کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کے خود قرآن مجید میں بہت سے جواب پائے جاتے ہیں، خود بہت سے جواب پائے جاتے ہیں. کیونکہ مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، صرف گھڑا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کس سے انہوں نے لے کے اس کو بنا دیا ہے، ان کے استادوں کے نام تک بتا دیے کہ یہ استاد تھے یہ استاد تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. خود ہم اگر توجہ کریں تو قرآن میں اس کے جوابات ہیں. نمبر 1، قرآن کا عربی میں نازل ہونا، قرآن کا عربی زبان میں ہونا. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غیر عرب لوگوں سے باتیں لے لی اور قرآن بنا دیا، تو غیر عرب کو عربی کب آتی تھی جیسی عرب والوں کو آتی ہے؟ فصاحت و بلاغت میں جن لوگوں کو حضور اکرم کا استاد کہا جاتا ہے جی ان کی اکثریت عربی نہیں ہے بلکہ وہ عبرانی، سریانی اور فارسی زبان تھے. کوئی عبرانی زبان، کوئی سریانی، کوئی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ جی الیہ اعجمی وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. یہ قرآن کو خود جواب دے رہا ہے. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور انہیں تعلیم دے رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
اس لیے کہ بولیے جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ اعجمی ہے، جس کی طرف یہ نسبت دے رہے ہیں نا کہ یہ ان کے استاد ہیں، جن کی طرف یہ نسبت دے رہے ہیں کہ ان کے استاد ہیں، ان سے انہوں نے قرآن لیا ہے، وہ سب کیا ہیں؟ اعجمی ہیں، اعجمی غیر عرب، اور یہ قرآن واضح اور فصیح عربی میں بیان ہوا ہے۔ ایک جواب تو ان کا یہی مل گیا جو مستشرقین تسنیم میم اور مشرقین کہتے ہیں کہ قرآن نبی نے غیر عرب جو غلام تھے ان لوگوں کے غلاموں سے لے کے خبریں اور اس کا قرآن بنا دیا ہے، انہیں بھی کچھ جو مشہور باتیں تھی وہ یاد کی الٹی سیدھی وہی بیان کر دی، انہوں نے جو ہے اٹھا کے لکھ دی۔ تو اگر ہم حقیقت میں ان کے مسئلوں میں نہ پڑھ کے خود قرآن کی بھی صحیح سے تلاوت کر کے اس کی تفسیر اہل بیت دیکھ لیں انصافاً تو ان کے جوابات یہاں موجود ہیں۔ جیسے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ مشرکین کہتے ہیں کہ نبی کو ہے یعنی نبی کو کوئی قرآن تعلیم دے رہا ہے، اور جو یہ استادوں کے نام لے رہے ہیں نا نوفل اور فلانا فلانا، کوئی عربی تو کوئی تھا ہی نہیں، سب کوئی سریانی زبان تھا، کوئی عبرانی زبان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں کہ یہ استاد ہے، اس سے قرآن لیا ہے، اس سے قرآن لیا ہے، وہ عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح اور فصیح عربی میں ہے۔ اس کے علاوہ عرب زبان بھی قرآن کی طرح کی ایک آیت بھی لانے سے عاجز ہو۔ اب غیر وہ تو چھوڑیے، عرب والے جن کی زبان بھی عرب تھی وہ اس کی ایک آیت کا جواب نہ لا سکے تو پھر کوئی کیسے رسول قرآن پڑھا دے گا کہ انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے اٹھا کے قرآن بنا دیا ان باتوں کا گھڑ کے؟ سمجھ میں آ رہا ہے تسلیم میں کہ سر اور کی طرف سکینہ میں آگے دیکھیے۔ دوسرا دیکھیے، یہ تو تھا دوسرا قرآنی آیات عربی میں ہونا، عربی قرآن کا عربی میں ہونا خود ان کے منہ پہ تماچا ہے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے گھڑا ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، جو کہتے ہیں عرب عجمی لوگ تھے غلام، ان سے انہوں نے معلومات لے کے اس کا قرآن بنا دیا، تو وہ تو غیر عربی تھے، قرآن تو فصیح عربی میں ہے، وہ تو چھوڑیے عرب والے ایک آیت نہ لا سکے اس کی جیسی۔ دوسرا قرآنی آیات کا وحی اور علم غیب پر مشتمل ہونا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی جو وحی ہے وہ آیات، قرآن کی آیات ہیں وہ وحی پر مشتمل ہے، جو وحی ہوتی ہے وہ علم غیب پر۔ آپ پیچھے کی بات تو بتا سکتے ہیں، آپ کہیں گے اس میں کیا کمال ہے، پیچھے کی بات تو سنتے آ رہے ہوں گے، بتا دیں۔ آئندہ کی بات بتا دیں اگر کوئی، ایران اور روم کی لڑائی سے 10 سال پہلے قرآن نے خبر دی تھی الف لام میم غلبت الروم۔ اس زمانے میں جہاں کوئی، اب سنیں میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پر چراغ، اور مثال کے طور پر جو کمزور سب سے کون ہے یار، عباس علی مثلا، میں یہ کہوں کہ بھائی چراغ جو ہے وہ ایک سال بعد یا کچھ دن بعد عباس علی کو پیٹ دے گا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ غیب کی خبر دے دی میں نے، سب کو معلوم ہے اگر لڑائی ہوگی تو یہی پیٹے گا اس کو کیونکہ یہ ہے تگڑا لمبا ہو بچہ۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اتنے دن بعد عباس علی نے پیٹ دے گا تو یہ ہے، یعنی روم اس جگہ اس زمانے میں اتنا طاقتور تھا، اتنا طاقتور تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پہ کوئی حملہ کرے۔ ہرانا تو دور کی بات، ہرانا تو دور کی بات، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس زمانے میں الف لام میم غلبت الروم، روم پہ غلبہ ہو گیا، فی ادنی کیا تو اس زمانے میں یہ غیب بتائی، غیب کی خبریں دینا کوئی ایسے عام آدمی دے دے گا غیب کی خبریں؟ تو پھر قرآن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سے باتیں بنا کے گھڑ کے لکھ دیا ہے، تو یہ غیب کی خبریں کس نے دے دی؟ اور بہت سی غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو برملا اور آشکار کیا ہے کہ قرآن آیات میں پچھلوں کے قصے ہیں، غیبی خبریں ہیں جو پیغمبر اسلام پر وحی کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی اڑی اڑائی باتوں کے اڑی اڑائی اور خلاف واقع خلاف حقیقت باتوں سے پاک و منزہ ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا کی داستان کے بعد ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے نوحی الیک جس کی ہم نے آپ کے رسول آپ پر وحی کی ہے، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے، آپ نہیں تھے اس زمانے میں جب وہ اپنے قلم یعنی قرآن ڈالنے کے لیے پانی میں قلم ڈبو رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے۔ یہی تو تھا بھائی، مریم کی ذمہ داری کون لے گا، کون سرپرستی کرے گا، تو قرآن لکھ کے قرآن ڈالا تھا۔
تو آپ تو تھے نہیں نبی اس زمانے میں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے. تو اب اس زمانے میں جب کوئی تھا نہیں، کیسے اتنی باریکی سے قرآن یہ ذکر کر رہا ہے باتیں، کیا باتیں ہوئی ان میں، کس طریقے سے معاملہ ہوا، کیا پہنا، کیا مثلا منظر تھا، کیا منظر کشی تھی، وہ سب اس طریقے سے باریکی سے بتانے کا کیا مطلب ہے کہ آدمی نارمل انسان نہیں کر سکتا انسانی طاقت سے یہ کام. آپ کتنے سال تک باتیں بدل جاتی ہیں، کچھ وقت بعد آپ اگر آپ کے سامنے ہوئی ہو تو آپ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ آپ بتائیے کہ جناب مریم کہاں، نبی کا زمانہ کہاں، اس زمانے کی خبریں اگر قرآن میں باریکی سے بیان کی جا رہی ہیں. اور حضرت یوسف کی داستان کا آخر میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے نوحی الیک جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم آپ تو ان کے پاس تھے نہیں، اذ اجمعوا امرهم جب وہ وہم یمکرون جی، ورنہ تو آپ اس وقت تو پاس نہ تھے جو لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے، یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے، سارے بھائی مارنے کا پلان کر رہے تھے. یہ ساری باتیں نبی کو قرآن کے ذریعے بتانا کیا یہ عام آدمی کر دیتا؟ جی یہ تو تھی قرآن سے جواب، قرآن سے جواب تھے ان کی باتوں کے. اب عقل سے جواب، عقلی دلیلیں، مستشرقین کے جواب میں عقلی دلیل. مستشرقین کا گمان یہ تھا کہ حضور اکرم نے قرآنی جو معارف ہیں، معلومات ہیں اور داستانوں کو بعض نامعلوم اہل کتاب سے حاصل کیا. بعض جو اہل کتاب تھے نا، جو غلام تھے یا ان سے حاصل کیا ہے. اس کے جواب میں عرض ہے کہ ایک تو یہ کہ عقلی دلیل، ایک تو یہ کہ بہت سی پرانی داستانیں توریت اور انجیل میں ہیں ہی نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ غیر عرب سے عجم کے کچھ اہل کتاب وغیرہ سے آپ نے یہ معلومات لے کے قرآن بنا دیا، تو وہ اہل کتاب اگر دیتے ان کو بتاتے تو وہ وہی تو بتا سکتے تھے جو ان کی کتابوں میں تھا. لیکن قرآن میں تو کتنی باتیں ایسی جو وہاں تھی ہی نہیں، پھر یہ کس نے بتا دی؟ جیسے مومن آل فرعون، ہدہد کا واقعہ، ملکہ سبا، اس کے تاج و تاخت، جناب ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں تعمیر ہونا کعبے کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ باتیں جو توریت انجیل میں تھی نہیں. توریت و انجیل میں تھی نہیں، لیکن قرآن میں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ پیغمبر نے غیر عرب یعنی اجمی لوگوں سے، کچھ لوگوں سے قرآن کی داستانیں واقعات اہل کتاب سے لے کے اس کو قرآن کی شکل دے دی، تو پھر انہوں نے یہ باتیں کہاں سے بتا دی؟ جن کے پاس، جن کی خود کی کتاب میں یہ نہیں تھا، وہ کیسے بتا دی انہوں نے؟ اس کا مطلب عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ سب بکواس ہے. دوسرا یہ کہ اگرچہ کچھ قصے توریت و انجیل میں موجود ہیں جو قرآن میں ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان قصوں کے بعض ایسے حصے بیان ہوئے ہیں جو اہل کتاب اور حجاز والوں کے لیے بالکل نئے تھے. قرآن کے اندر ٹھیک ہے وہاں کے واقعات پرانے زمانے کو کی کتابوں میں بھی ہے، یہاں بھی، لیکن قرآن میں ان قصوں اور داستانوں کے وہ حصے بیان ہوئے ہیں جو ان کی کتابوں میں سے بالکل ان کے لیے بالکل نہیں تھے. جیسا کہ جناب نوح کی داستان کے آخر میں حضرت نوح کی نافرمانی پہ ان کے بیٹے کی، فرزند نوح کی نافرمانی میں سوار ہوں گا اور ڈوب جانے کا تذکرے کے جب یہ تذکرہ کیا قرآن نے، تو اس کے بعد کیا ارشاد فرما رہا ہے خدا؟ لیکن ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اس سے پہلے ان کا علم نہ تھا جی، ان کا علم نہ آپ کو تھا اور نہ آپ کی قوم کو تھا، یہ جو ہم بتا رہے ہیں. لہذا آپ صبر کریں کہ نیک انجام صاحبان تقوی کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے یہاں دیکھیے ایسے میں کیا یہ امکان، کیا یہ ممکن ہے جو باتیں خود حجاز والوں کے لیے، خود اہل کتاب والوں کے لیے نہیں ہے، قرآن میں تھی بیان ہوئی، وہ ان کے لیے بالکل نہیں ہے، تو کیا ممکن ہے کہ حضور اکرم ایسے لوگوں سے کچھ حاصل کریں جنہیں ان باتوں کا پتہ ہی نہ ہو یا بہت معمولی اور ناقص معلومات ہو؟ ان سے لے کے اتنی معلومات کیسے کر دیں گے؟ عقلی جواب ہے نہیں. پیغمبر یہ باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس بارے میں نہ تمہیں پتا ہے نہ آپ کی قوم کو پتا ہے. نہیں، خدا نے بتائی نا وحی کے ذریعے، تو یہ باتیں بتا کے پھر کہا یہ باتیں وہ ہیں جو آپ اور آپ کی قوم کو بھی نہیں پتا تھی، ہم بتا رہے ہیں. تو اب جو باتیں جو انہیں پتا بالکل نہیں تھی ان لوگوں کے لیے، تو پھر پیغمبر ایسے لوگوں سے جنہیں خود نہیں پتا کیسے لے لیتے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی تسنیم میم، سکینہ باندو میم،
اور سے السلام علیکم. وعلیکم